أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. صدق الله العظيم. وجاء السحرة فرعون، اور جادوگر فرعون کے پاس آ گئے. قالوا، انہوں نے کہا، ان لنا لاجرا، البتہ ہمارے لیے ضرور انعام ہوگا. ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے. قال، فرعون نے کہا، نعم، بالکل، ضرور تمہارے لیے انعام ہوگا. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور تمہارا شمار یقیناً میرے مقرب لوگوں میں ہوگا، میرے قریبی لوگوں میں ہوگا. قالوا یا موسیٰ، انہوں نے جادوگروں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اما ان تلقیا، کیا آپ پہلے اپنی جادو کی چیزیں پھینکنا چاہو گے، واما ان نکون نحن الملقین، اور یا پھر ہم اپنی جادو کی چیزیں پھینکیں. قال القوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پھینکو، تم ڈالو اپنی چیزیں. فلما القوا، چنانچہ انہوں نے جب اپنی چیزیں پھینکی، رسیاں اور لاٹھیاں جب پھینکیں، سحروا اعین الناس، تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. واسترہبوہم، جس سے وہ ساروں پر دہشت طاری ہو گئی. وجاءوا بسحر عظیم، اور انہوں نے بڑے زبردست جادو کا مظاہرہ کیا. بات چل رہی تھی موسیٰ علیہ السلام فرعون کی. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا. انہوں نے جا کر انہیں دعوت دی. فرعون نے کہا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو؟ چنانچہ انہوں نے 2 معجزات دکھائے. لیکن فرعون کیسے ان باتوں کو مان سکتا تھا؟ تو اس نے جو ہے یہ کہا کہ یہ تو تمہارا جادو ہے. اس نے پھر پورے شہر کے اندر، پوری دنیا کے اندر یہ آواز لگوا دی کہ جتنے بھی جادوگر ہیں وہ فلاں فلاں تاریخ جو ہے یہاں پر آ جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ وقت کیا ہونا چاہیے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، کہ جو دن ہوگا وہ عید کا دن ہوگا اور وقت چاشت کا ہوگا. اس سے فرعون تھوڑا سا گھبرایا کہ بڑا اس نے دن مقرر کیا، اس دن لوگ کثیر تعداد میں ہوں گے، اور اسی طریقے سے دن بھی ایسا، وقت بھی ایسا ہے کہ اس وقت میں زیادہ تر لوگ گھروں سے باہر ہوتے ہیں. چنانچہ اگر مجھے شکست ہو گئی تو کام بڑا خراب ہوگا. بہرحال یہ اعلان کروا دیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں مقابلے کے لیے تیار ہوں. سارے کے سارے جادوگروں کو بلایا گیا. جب وہ جادوگر آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنا چاہتے تھے، تو اس وقت میں وہ جادوگر تو چونکہ دور دراز سے بلائے گئے تھے، ان کے دل میں تو لالچ تھا. تو انہوں نے سوچا پوچھ تو لیں کہ ہمیں اگر ہم غالب آ جاتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ کیا ہمیں اس پر کوئی انعام ملے گا؟ ہمیں اس پر کوئی اجرت ملے گی؟ ہم دور دراز سے آئے ہیں، خرچے کر کے آئے ہیں. تو فرعون نے کہا، بالکل، انعام تو تمہارا پکا ہے، انعام تو تمہیں ملنا ہی ملنا ہے. اس سے بڑھ کر یہ نہیں ہے کہ انعام ملے اور تم فارغ نہیں، تم ہمیشہ کے لیے میرے قریبی بن جاؤ گے، ہمیشہ تمہیں نوازا جاتا رہے گا، اس لیے کہ تم تو میری عزت کے بڑھانے کا سبب بنو گے. بہرحال سب کو جو ہے وہ جمع کر لیا گیا، سارے کے سارے آ گئے. مفسرین نے مختلف تعداد جو ہیں وہ لکھی ہیں. کسی نے کہا کہ یہ 77,000 تھے، کسی نے کہا کہ 3,000 تھے. بہرحال ہزاروں کی تعداد میں تھے. کثرت سے یہ جادوگر موجود تھے، اور ہر ایک نے جو ہے 2 جو ہے وہ اپنے عصے اور اپنی لاٹھیاں جو ہیں وہ پھینکی. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو 6,000 سے لے کر 1,44,000 تک سامنے جو ہیں وہ لاٹھیاں اور سانپ کی شکل میں حرکت کر رہی تھیں. ظاہر ہے اس سے لوگوں پر رعب بھی طاری ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھوڑے سے گھبرائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ڈر اس وجہ سے نہیں تھا، گھبرانا اس وجہ سے نہیں تھا کہ پتہ نہیں میں ہار نہ جاؤں کہیں،
کہیں شکست نہ ہو جائے، ہرگز نہیں، بلکہ یہ تھا کہ لوگوں نے اس سارے معاملات کو دیکھا اور بظاہر دیکھنے میں یہ ساری چیزیں سانپ نظر آ رہی ہیں، کیا جب میں اپنا عصا پھینکوں گا کیا اس وقت میں لوگ اس کی حقیقت کو سمجھ لیں گے کہ یہ معجزہ ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہنا شروع کر دیں ہاں بس یہ چھوٹے جادوگر ہیں اور موسیٰ بڑا جادوگر ہے، تو لہٰذا اس سے تو ساری کی ساری بات جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گی۔ سمجھانا تو اصل میں یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ معجزہ ہے، یہ جادو سے ہٹ کر ہے، اس کو جادو نہیں کہتے۔ اس بات میں موسیٰ علیہ السلام پریشان تھے کہ لوگ حقیقت کو سمجھیں گے یا نہیں، اس لیے کہ جس کی سمجھ میں حقیقت آ گئی وہ تو پھر جان بھی قربان کر دے گا، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے بغیر نہیں رہے گا، اور جس کے سامنے حقیقت نہ آئی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو ہے بھٹک جائے گا اور فرعون کی طرف جو ہے راغب ہو جائے گا۔ چنانچہ جب جادوگر آمنے سامنے ہوئے اور اس وقت کا دستور تھا کہ مد مقابل جو بھی ہوتے وہ ایک جیسا لباس پہنتے، چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہنا، پگڑی اور ہاتھوں میں لاٹھیاں اور عصے، تو اس انداز سے وہ آئے، لیکن ان کا ایک ادب تھا۔ انہوں نے ایک ادب یہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اجازت مانگی اور کہا کہ جی پہل آپ کیجئے، پہل آپ کیجئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں بھئی پہل تم کرو، چنانچہ انہوں نے پہل کی۔ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ ان کا پہل کرنا اور اس انداز سے اجازت لینا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند آیا کہ انہوں نے ایک نبی کی تعظیم کی ہے۔ بے شک وہ اپنے ایک بڑے سربراہ کے حکم میں تھے، لیکن انہوں نے تعظیم کی اور دل کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا تھوڑا سا احترام بھی تھا، اس اعتبار سے انہوں نے اجازت مانگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو ان کی شکل و صورت اور اس طرح سے لباس بنانے کی وجہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہو گئی، اور اسی طریقے سے ادب اور احترام کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں جو ہے وہ ہدایت کو ڈال دیا۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے جب کہا کہ جی آپ اپنی چیزیں جو ہیں وہ ڈالیں گے یا ہم اپنی جادو کی چیزیں جو ہیں وہ ڈالیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ القو، تم ایسا پہلے کرو گے۔ تو انہوں نے جب اپنی لاٹھیاں اور اپنی رسیاں پھینکی وہ سب سانپ بن گئیں، یعنی سانپ حقیقت میں نہیں بنی، وہ سانپ نظر آ رہی تھیں۔ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا گیا، نظر بند کر دی گئی، اور یہ جادو میں ہے اس طرح سے، ایسا نہیں ہے کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور لکھا ہے مفسرین نے اور اس بات کو جاننے والوں نے کہ جادو تو برحق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، اور اسی طریقے سے جو ہے بہت ساری اس کی مثالیں موجود ہیں۔ ہاروت اور ماروت کا واقعہ موجود ہے، سلیمان علیہ السلام کا زمانہ موجود ہے، اس اعتبار سے جادو جو ہے بہرحال برحق ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صورتحال کو دیکھا تو بہرحال بات یہ تھی کہ ان لوگوں نے جو کیا تو وہ جادو تھا، حقیقت میں وہ چیزیں تبدیل نہیں ہوئی تھیں، لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ حرکت کر رہی ہیں۔ اس اعتبار سے اب ظاہر ہے کہ اتنی کثیر تعداد میں 1,44,000 گویا کہ وہ بنتے ہیں، تو اتنی کثیر تعداد میں جب وہ سانپ اس طرح سے وہ حرکت کر رہے ہوں، اور اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس طرح سے کیا اور انہوں نے جو ہے اپنا عصا ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ان القی عصاک واوحینا الی موسیٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا بذریعہ وحی ان القی عصاک، آپ اپنی لاٹھی کو پھینکیے، فاذا ہی تلقف ما یأفکون، بس دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساری چیزوں کو نگلنا شروع ہو گئی، ما یأفکون، جو انہوں نے جھوٹ موٹ بنائی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ جادو تو یہ تھا کہ جس طرح احادیث میں بھی آتا ہے اور اس طرح سے حقیقت بھی اس کی ہے کہ جادو کے ذریعے سے معاملات کیے جا سکتے ہیں، انسان کو گدھا بنایا جا سکتا ہے، گدھے کو انسان بنایا جا سکتا ہے، جادو تو بہرحال ہے، لیکن یہاں پر بات یہ تھی کہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ جی وہ جادو اس طرح سے ہو کہ وہ لاٹھی ان چیزوں کو کھا جائے، لیکن جب ایسا ہوا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے جو عصا جو اژدہا بنا، اس نے سارے کے سارے جتنی بھی لاٹھیاں تھیں، جتنی بھی رسیاں تھیں جو سانپ نظر آ رہی تھی، سب کو نگلنا شروع ہو گئی۔ تو جادوگروں نے حقیقت کو جان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ جادو نہیں ہے، وہ بھی اژدہا بن جاتا کافی تھا، لیکن اس نے نگلنا شروع کر دیا تو یہ جو ہے یہ حقیقت میں سانپ بن گیا ہے، حقیقت میں اژدہا بن گیا ہے۔ وہ اتنا بڑا وہ اژدہا، اتنا بڑا اژدہا بنا کہ فرعون کا محل جو ہے وہ اس کے اندر آ جائے۔
اور اس طریقے سے اب ظاہر ہے کہ اس میں سے اس کے منہ سے پانی کا گرنا، موسیٰ علیہ السلام تو خود جو ہے ان پر ہیبت طاری ہو گئی اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے، جیسے کہ سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے کہ جب پہلی مرتبہ انہوں نے اس لاٹھی کو پھینکا تھا اور وہ اژدہا بنا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ کر دوڑ لگا دی تھی اور گھبرا گئے تھے، اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ گھبراؤ نہیں، اس کو پکڑ لو، اپنے ہاتھ پر کپڑا باندھا اور پھر اسے پکڑے، کیونکہ منہ کی طرف سے پکڑنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ کیا یہ بچا سکتا ہے؟ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا، وہ دوبارہ سے عصا بن گیا۔ تو یہاں پر تو چونکہ وہ تجربہ پہلے دیکھ چکے تھے اس لیے اتنے گھبرائے نہیں، لیکن بہرحال فرعون گھبرا گیا، سارے کے سارے پریشان ہو گئے، لوگوں کے سامنے حقیقت حال جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی، فوقع الحق، چنانچہ اس طرح حقیقت اور حق جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا، وبطل ما كانوا يعملون، اور ان کا بنایا ہوا کام سب کا سب ملیا میٹ ہو گیا۔ اور اس موقع پر کیا ہوا؟ فغلبوا هنالک، اس موقع پر وہ سب کے سب مغلوب ہو کر رہ گئے، شکست کھا گئے، ہار گئے، وانقلبوا صاغرین، اور ذلیل ہو کر واپس لوٹے۔ چنانچہ اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو جو ہے وہ فوقیت عطا فرمائی، فتح عطا فرمائی۔ اب یہ معاملہ تو ایسا تھا کہ اس وقت میں سارے ہی اگر اس بات کو سمجھتے تو سبھی ایمان لے آتے، لیکن جن کے دلوں پر تالے لگے ہوں اور جن کے مقدر میں ہدایت نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فری میں ہدایت کو نہیں دیتے۔ چنانچہ آگے آ رہا ہے کہ کن لوگوں نے پھر اسلام قبول کیا اور کون لوگ جو ہیں اپنی اسی حالت پر جو ہے وہ جمے رہے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔